الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتوضأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعادم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظماء. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عطرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأطرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین، ناظرین، حضار، علماء، طلاب اعظام و تمام محترمین و اہل الزہد و اہل عبادت و طاعات، آپ تمام لوگوں کی عبادت اور اطاعت اور آپ کے قربات قبول بارگاہ حق تعالی ہوں. ماہ مبارک رمضان کے تمام فیوضات آپ کو نصیب ہوں، اور خیر دنیا و آخرت خداوند سبحان ہم سب کو عنایت فرمائے، اور قلب مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے دعائے مبارک افتتاح. دعائے افتتاح کو افتتاح اس لیے کہتے ہیں کہ شبہائے ماہ مبارک رمضان کا آغاز اس دعا سے کیا جاتا ہے، اور چند معروف دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے کہ مستحب ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں اس دعا کی تلاوت کی جائے. یہ دعا اپنے اندر بہت عالی مضامین و مفاہیم کو اکٹھا کیے ہوئے ہے. مفاہیم و مضامین توحیدی، نبوت شناسی، امامت شناسی، حجت شناسی اور مہدویت شناسی کہ جواہر سے یہ دعا بھری ہوئی ہے، پر ہے. ایک ایسا خزانہ اور گنجینہ ہے معارف توحیدی اور شناخت صفات جلال و جمال پروردگار عالم کا، اور خدا کی تدبیر کا، اس کی تقدیر کا، اس کے تصرف اور عالم ہستی میں اس کے ارادے کے جریان کے سلسلے میں یہ دعا بحث و گفتگو کرتی ہے، اور ہمیں سفرہ معرفت توحیدی اسلامی پر بیٹھنے کے لیے اپنی طرف جذبہ دیتی ہے، کھینچتی ہے، کشش ایجاد ہوتی ہے. اس دعا کے الفاظ و کلمات معصوم کی زبان سے صادر ہوئے ہیں، اور اس میں جو لطافت و چاشنی ہے، وہ چاشنی اور لطافت بھی ماخوذ از
چشمہ زلال و شفاف وحی و قرآن ہے۔ یہ دعا نہایت ہی اہم دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اس دعا کا تعلق حقیقتاً مہدویت سے ہے، یعنی دعائیں بہت سی ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے یا جیسے دعائے جوشن ہے، الگ الگ دعائیں ہیں جس کا مدعا عام ہوتا ہے، لیکن اس دعا میں گرچہ توحید سے شروع کیا گیا ہے اور اس کے خداوند عالم کی قدرت اور اس کی خلاقیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی رحمانیت پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن دعا نصف سفر سے منصرف ہو جاتی ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب، اور پھر اس دعا میں جو امام علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے یہ دعا نہایت ہی عمدہ دعا ہے۔ جیسے ایک فقرے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہم وصل علی ولی امرک القائم المحمل، خداوند عالم اے میرے معبود، اے میرے اللہ، درود بھیج اپنے ولی کے اوپر جو تیرے امر کا اختیار رکھتا ہے اور جو تمام امور اور ذمہ داریوں کی بقا کا ذمہ دار ہے، المؤمل والعدل المنتظر، اور تمام امیدیں اس سے وابستہ ہیں، اور وہی وہ عدل ہے جس کا انتظار سینکڑوں سال اور صدیوں سے ہو رہا ہے۔ لہذا یہ دعائے افتتاح ان مقدس اور عظیم دعاؤں میں سے ہے کہ جس میں سبیل اور راہ اہل بیت پر چلنے والوں کو توحید کے صحیح معنی، نبوت کی سبیل اور نبوت کے راہ عظیم پر چلنے کا طریقہ اور شاہراہ نبوت سے مقصد امامت تک منتقل ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہ دعائے مبارک افتتاح ہمیں سکھاتی ہے۔ اور یہ دعائے افتتاح محافل اور مجالس فقہاء، عرفاء، اہل الزہد، اہل تقوی کی زینت ہے۔ تمام مراکز اسلامی اور دینی میں مراجع اعظام کے بیوت میں یہ دعا ہوتی ہے، وہ خود اس دعا میں شریک ہوتے ہیں، اس دعا کو سنتے ہیں۔ اس دعا کے جملات کے اندر اتنی کشش اور چاشنی ہے کہ انسان سنتے سنتے محو ہو جاتا ہے، اور اچانک جب وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں لوٹتا ہے تو دعا اپنے آخری مراحل کو طے کر لیتی ہے، اور سالک اور عابد کو اپنے خدا سے جوڑتی ہے۔ اور تنہا یہ دعا توحید کا ایک رخ نہیں دکھاتی ہے کہ اللہم انی اتوجہ الیک واسألک، کہ پالنے والے بس میری توجہ تیری جانب ہے اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ اس مبدأ کو منتہا سے جوڑتی ہے اور ہمیں اس راہ کی جانب لے جاتی ہے کہ جو کمال توحید ہے، کمال دیانت ہے، کمال دین ہے۔ وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ یہ ہے کہ انسان جب تک امامت و ولایت اہل بیت علیہ السلام کا مقر نہیں ہوتا اور ولایت و امامت کے بتائے ہوئے راستے پر انسان جب تک اس عروۃ الوثقی کو نہیں تھام لیتا، تب تک وہ توحید تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، فمن قال لا الہ الا اللہ دخل فی حصنی، ومن دخل فی حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے،
جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور معترف ہے، معتقد ہے، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ جہنم کے عذاب سے نجات پا گیا۔ یہ توحید کا ایک رخ تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت رضا علیہ السلام کی اماری آگے بڑھی تو آپ نے اپنا سر مبارک محمل سے ذرا سا باہر نکالا اور فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا، لوگوں یہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، انسان کو ہر آفت و گزند و نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح توحید کو نبوت اور امامت سے امام علیہ السلام نے جوڑا ہے۔ دعائے افتتاح اسی وصلت اور اسی پیوند اور اسی اتحاد اور اتفاق کا نام ہے کہ جس میں خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے وسائل اور وسیلے بیان کیے گئے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِي هَذَا الشَّهْرِ تَسْمَعُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو انسان کو اپنی دعا بنانی چاہیے ہر شب و روز ماہ مبارک رمضان میں۔ فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِي هَذَا الشَّهْرِ، اس لیے کہ اس مہینے میں دعا جو ہے وہ پروردگار عالم کے امر سے فرشتے دعا کو سنتے ہیں، نہ تنہا سنتے ہیں بلکہ اس دعا کی حاجت دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور صاحب دعا کو خدا سے نزدیک کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بس دعائے مبارک افتتاح اتنی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اس دعا کی سند کے لیے یہی کافی ہے کہ نائب خاص ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ شیخ ماہ مبارک رمضان کی کوئی دعا ہے جو غیبت صغریٰ میں پڑھی جائے؟ شیخ رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک سرخ ڈائری لے آئے اور دیا اور فرمایا کہ یہ دعائے صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یعنی اس دعا کو امام علیہ السلام نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور ہم بھی اس پر معاذبت کرتے ہیں۔ لہذا دعائے مبارک افتتاح ایک خاص تحفہ ہے، ہدیہ ہے میرے دوستو عزیزوں۔ انسان کو دائماً دعا کرنی چاہیے۔ حق مطلب یہ ہے کہ قضاء لا يرد قضاؤه الحتمیہ، حتماً قضاء الہی، فیصلے الہی، حکم پروردگار کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ اذا جاء اجلہم وہم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، اور جب موت قریب آ جاتی ہے تو ایک لمحے نہ آگے ایک لمحے نہ پیچھے۔ اسی ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان کی خاص دعا میں ہم پڑھتے ہیں فیما تقدر وتحتم، اور ان چیزوں میں جس میں تیرا ارادہ ہے، تیری تقدیر ہے کہ تو شبہائے قدر میں، قدر کی شب میں تو حتمی فیصلہ سال بھر جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لیے تو انجام دے۔ تو شبہائے قدر فیہ یفرق کل امر حکیم، یا من کل امر حکیم، اس مہینے میں جو مہم اور میجر پلاننگز ہیں، مہم برنامے ہیں، مہم خاص قسم کی تدابیر ہیں اس مہینے میں اتخاذ کی جاتی ہیں،
لہذا ہماری موت، ہماری زندگی، صحت، سلامتی، رزق، عزت، یہ تمام چیزیں اسی مہینے میں ہمارے لیے معین ہوتی ہیں۔ تو جب ماہ مبارک رمضان ایک طرف سے عظیم مہینہ ہے، دوسری طرف سے سرنوشت ساز ہے ہماری زندگی کے لیے، ماہ مبارک رمضان حیاتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فوائد کے ساتھ ساتھ احیاناً جو مہم باتیں اور خاص ارادے الہی ہیں اس کو ہم اپنے حق میں ہمیں کرنا چاہیے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں حقیقتاً پروردگار عالم نے انسانوں پہ ایک لطف کیا ہے۔ لطف کا دائرہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو اپنے حتمی اور یقینی فیصلوں کے جاری کرنے کا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی پروردگار عالم نے انسانوں پر رحم فرمایا ہے۔ امام ابو جعفر محمد ابن علی باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قضاء الہی مسترد نہیں ہوتی ہے جب وہ عذاب کی صورت میں یا اپنی شکل و صورت اختیار کر کے دنیا کے اندر تقسیم ہو جائے اور خداوند عالم کی طرف سے لوگوں تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں پروردگار عالم کے عذاب کو جو ہے بدلا نہیں جا سکتا، خداوند عالم کے ارادے کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ لا يرد قضاؤہ، خدا کی مشیت کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ ماہ مبارک رمضان آیا ہے، ماہ سرنوشت ساز ہے، لیکن امام ابی جعفر فرماتے ہیں کہ یرد فیہ قضاء الحتمیہ، اس مہینے میں طے شدہ پروگرام اور قضاء حتمیہ کو خدا بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ الدعاء یرد قضاء الحتمیہ بعد ابرامہا، جب فیصلہ ہو چکا ہے، تنہا وہ چیز جو ارادے الہی کو بدل سکتی ہے، تنہا وہ چیز جو قدرت لا یزال پروردگار کو عمل کرنے سے روک سکتی ہے، وہ ایک مومن کا رونا گڑگڑانا اور اس کی زندگی کے مہم ترین مسائل سے متعلق ہے کہ انسان اپنے مسائل کو خدا کے سامنے رکھے اور خدا کی بارگاہ میں طلب کرے۔ وہی جس نے پروگرام بنایا ہے وہی خدا ہے۔ جب اسی نے سارے سسٹم کو بنایا ہے تو اس کی بارگاہ میں اگر وقت رہتے آپ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے فقر و غربت و فاقے کا اعلان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں خداوند عالم آپ کی بات کو ہرگز نہیں ٹھکرائے گا، ہرگز نہیں روکے گا۔ لہذا دعا ایک ایسا امر ہے جس کی وجہ سے اللہ کی حتمی قضائے حتمی فیصلہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا ذہن میں اگر آپ کے آئے کہ صاحب جو پہلے دنیا میں تمام امور پہلے سے معین ہیں تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا معین بھی ہو تو کوئی بات نہیں، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پروگرام اور اپنے مضمون کو بدل دیتا ہے۔ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، لوگوں کے عدم تحمل علم کے اوپر نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم انسان کو بلاتا ہے اس مہینے میں، ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ قرآن کہتا ہے اگر دعا نہ ہوتی، لولا دعاؤکم فما یعبأ بکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا ہرگز تم پہ توجہ نہ کرتا۔ اگر خدا عنایت کر رہا ہے، توجہ کر رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیغام اپنے مقصد تک پہنچ رہا ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا رد زد نہیں کی جا رہی ہے بلکہ منصہ قبول میں ہے۔ لہذا معصوم علیہ السلام اس دعا کی افتتاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے مالک افتتح اللہم انی افتتح، اللہم یا اللہ انی افتتح الثنا بحمدک، ثنا بحمدک پڑھنے والے میں ثنا کرنا چاہتا ہوں تیرے حمد کے ذریعے سے، یعنی تیری کارگزاری تو تیرے کمانڈر سے مخصوص ہے، لیکن تیری تمام طے کی ہوئی
تمام بنائی ہوئی تمام قرار دادیں جو تو نے انسانیت کے لیے قرار دی ہے، اللہم انی افتتح الثناء، چونکہ یہ تمام نعمتیں مجھے مل چکی ہیں، لہذا میں تیری ثنا کی ابتدا کر رہا ہوں، تیری ثنا کی ابتدا کر رہا ہوں۔ الثناء الجمیل بعد وصول النعمہ، ثنا کہتے ہی ہیں کہ انسان کو اس کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ الحمد کا تعلق عمومی ہے، نعمت ملے نہ ملے اصل نعمت کا شکریہ ہوتا ہے، لیکن ثنا کے اندر نعمت کا شکریہ اس نعمت کا شکریہ ہوتا ہے جس کا آپ نے استعمال کر لیا ہو، جو آپ کے کام آ رہی ہو، جو آپ کے لیے طاہا ہے۔ آپ کے لیے تمام نعمتهای الہی ہیں، لیکن جو آپ تک پہنچے وہ لائق ثنا ہے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اللہ والے میں تیری ثنا تیرے حمد کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ گرچہ تعریف ہمیشہ اس نعمت پہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو ملتی ہے، لیکن میں تعریف اس نعمت پہ کرتا ہوں کہ جو نعمت ہمارے اور آپ کے سفرے افطار اور دیگر مناسبات میں وہ نعمتیں موجود ہیں، نعمت اخلاص، نعمت محبت، نعمت اثار، نعمت قربانی، یہ وہ ساری نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عنایت کرتا ہے، اور ان نعمتوں کو حمد بنا کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کریں یہی کہ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر آگاہ ہوں، یہی میری زندگی و حیات کے لیے کافی ہے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اور قرآن کہتا ہے ممکن ہے کہ عبادت کرنے والوں کو سزا دی جائے اور یقیناً دی جائے گی، لیکن دعا سے منہ موڑنے والوں کے لیے خدا کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے فَإِنَّ مَعِيشَةً لَهُ ضَنكًا، میں ان کا جینا محال کر دوں گا۔ ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تعریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات نے جو راستہ ہمیں چن کے بتایا وہی بتایا ہے کہ ہم ثناء الہی کریں گے حمد کے ذریعے سے، یعنی وہ جو اصل نعمت اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، سوا ان کانت النعمہ عندنا ام عند غیرنا، چاہے یہ نعمت ہمارے پاس ہو یا یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہو۔ بس دعا کی مہم فائدوں میں یہ ہے کہ انسان اپنی نت نئی ضرورتوں میں محتاج ہے خداوند عالم کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جذبہ امتنان شکر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھروں میں بیٹھا رہے اور دیر دیر تک حجاز و امثال ذالک دیگر مسائل کے اوپر سیر حاصل بحث کرے، لیکن اپنے خدا کو یاد نہ کرے، ان نعمتوں کو یاد نہ کرے جو پروردگار عالم نے انسانوں کو عنایت کی ہے۔ لہذا افتتاح، دعائے افتتاح کو افتتاح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ توحید کو، راہ تسلیم کو، راہ حسن خلق کو، راہ شناخت اولیاء الہی کو ہم پر کھولتا ہے۔ خاص طور سے یہ دعائے صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اور یقیناً نواب اربع علیہ السلام نے ان دعاؤں کو پڑھا ہے، اور دفتر بے دفتر، کاغذ بے کاغذ، سینہ بے سینہ ہم تک منتقل ہو کے یہ دعا آئی ہے۔ اس سے عرض کرنے کے لیے یہی کافی ہے میرے دوستو عزیزوں کہ آپ حضرات کل سے انشاءاللہ آئیے اور اس دعا کے دسترخوان پر بکھرے ہوئے معارف سے غور کیا جائے، اور ہمیں اپنے جلوہ توحیدی کو ایک بار پھر محک اور کسوٹی پہ رکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری توحید ہمارے معصومین علیہ السلام جیسی ہے، وہی ہے جو معصوم توحید سمجھتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم امت کے ان مسائل میں گرفتار ہیں جس کا تعلق کفر و شرک سے ہے، اور اس کو ہم نے توحید کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ دعا اگر نہ ہو تو خدا سے توجہ نہیں کرے گا، دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر
لطف عنایت نہیں کرتا کہ جو اللہ سے عنایت کے طرف لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو خدا اعبا نہ کرتا، خدا توجہ نہ کرتا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں کسی بھی موضوع سے پیش آتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں 9005916164، اور رات کے کسی وقت بھی آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور گزشتہ دن کے پوچھے گئے ہوئے سوالوں کا جواب بھی آئندہ روز دیا جائے گا۔ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔